آج سے کچھ روز پہلے لیگی رہنما بلال یاسین صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اصل کہانی کیا تھی، حقیقت کیا ہے، کیسے یہ معاملہ ہوا، یہ کہانی بلال یاسین صاحب کی زبانی انہی سے جانتے ہیں۔ سیدھا مجھے ٹارگٹ کر کے انہوں نے فائر کرنا شروع کر دی، تو وہ پسٹل گری، وہ بھاگے۔ یہ لوگ تو ہمیں بڑی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اب ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا اچھا کیا ہوا، کیا برا کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں ارسلان اعظم۔ آج سے کچھ روز پہلے لیگی رہنما بلال یاسین صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اصل کہانی کیا تھی، حقیقت کیا ہے، کیسے یہ معاملہ ہوا، یہ کہانی بلال یاسین صاحب کی زبانی انہی سے جانتے ہیں۔ بلال یاسین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، اور عزت جو ہے نا، عزت کا پہلو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزتوں سے نوازا ہے۔ اور یہ معاملہ کیسے پیش آیا، کون سا دن تھا، کہاں جا رہے تھے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بات آپ نے کہی میرے دل کو چھو گئی۔ یہ بات سچ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، نئی زندگی دی، مگر میری سوچ ان لوگوں جیسی ہے جو عزت کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ پریورٹی دیتے ہیں، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، بالکل سچ بات ہے۔ اس واقعے کی بات یہ ہے کہ میں روٹین میں اپنے حلقے میں الحمدللہ آن فٹ ہوتا ہوں، اور گھنٹوں میں گھومتا ہوں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میری 25 سال سے میں الیکٹورل پالیٹکس الحمدللہ کر رہا ہوں، اور پہلے سے زیادہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب بھی کبھی الیکشن میں جاتا ہوں پہلے سے زیادہ لوگ محبت دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں بالکل سنسیئرلی لوگوں کے درمیان لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہوں، عوامی نمائندہ، کوئی تفریق نہیں سمجھتا کسی امیر غریب کی، خاص و عام کی، تو ان جیسا بن کے ان کے درمیان ہر وقت موجود ہوتا ہوں۔ یہ میری روٹین ہے، یہ نہیں ہے کہ میں الیکشن آنا ہے، کیمپین آنی ہے تو میں نے کرنا، روٹین ورک کا یہ زمانہ روزمرہ کی روٹین ہے۔ اسی دن بھی ایسے ہی یہی روٹین زمانہ جانتا ہے جی، تو پورا شہر واقف ہے اس چیز سے۔ تو اسی دن بھی میں کو 3-4 گھنٹے میں نے اپنا ایریا میں وزٹ کیا، تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو میں کوئی مغرب، میں نے مینار پاکستان کے سامنے ایک آبادی ہے، وہاں پہ میں نے مغرب پڑھی، دوستوں کو ملا، 1-2 فاتحہ کہیں، تو وہاں سے پیدل میں اپنے آفس میں، بالکل پاس ہی میرا آفس ہے، میں آ گیا، اور میں نے کلوز کر دیا کہ چلیں آج میں 4-1 گھنٹے ہو گئے تو آج کا کام کافی ہے۔ اس کے بعد ایک دوست آیا، اس نے مجھے کہا کہ جی میرے ساتھ چلیں، بلال گنج مارکیٹ ہے، وہاں پہ میرا کام ہے۔ میں ان کے ساتھ کام پہ گیا، اس کے پاس موٹر سائیکل تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھا، تو وہ جن کے پاس گیا وہ نہیں ملے، تو 2-1 منٹ کے بعد عشاء کا ٹائم تھا، یہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو مجھے واپس ان کا فون آ گیا کہ جی، میں نے کہا کہ جو بات ہوئی کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، گئے، ان کا کام تھا، ان سے بات کی، الحمدللہ انہوں نے مانی۔ تو میں جنرلی ایک کلچر ہوتا ہے، میں نے کہا بھی اچھا اب دروازہ کھولو اور وہ آئس کریم منگواؤ اور ہم اسے انجوائے کریں، جو لاہور کے ایک کلچر ہے۔ بالکل یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، ہم 4 لوگ کھڑے تھے، اور اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل پہ، نئی موٹر سائیکل تھی، اس کے اوپر 2 لوگ تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے نقاب پوش، نقاب تو نہیں تھا، نئے کپڑے تھے ان کے، اور انہوں نے آتے ہی سیدھا مجھے ٹارگٹ کر کے انہوں نے فائر کرنا شروع کر دی۔ جب مجھے فائر لگا تو میں بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں کانشیس تھا۔ فائر کہاں کہاں لگے؟ پہلا فائر مجھے ٹانگ پہ، میرے بائیں ٹانگ پہ، میرے گھٹنے اور کولے کے درمیان لگا، اس نے مجھے فریکچر کیا اور بہت تکلیف دی۔ 2 فائر میرے پیٹ میں لیفٹ اور رائٹ سے 2 فائر ہو کے میرے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے پیٹ کے اوپر سے انہوں نے کوئی کسی قسم کا آرگن کو ڈیمیج نہیں کیا، بٹ یہ تو اب کی بات ہے نا، اس وقت تو یہ تھے کہ 3 فائر مجھے لگے، تو میں بالکل ہوش میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ جو 2 لوگ تھے وہ ان کی طرف لپکے، یہ بھی مجھے یاد ہے، ان کی طرف لپکے، ایک جو آپ کے ساتھ موجود جو تھے، میرے ساتھ، ہم جن کے پاس میں موجود، اچھا وہی 2 لوگ جو اس نیت سے آئے تھے، وہ لپکے ان کی جانب؟ وہ جو آئے تھے وہ نہیں لپکے، جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کا دفاع کے لیے، آپ کا دفاع کے لیے، جن کے پاس میں گیا، اچھا وہ جو عشاء پڑھ کے دونوں میرے پاس آئے تھے، جن کے میں گھر گیا، وہ دونوں لپکے، ایک نے ان کو بڑا لاؤڈلی کہا کہ بھی تمہیں پتہ ہے کون ہے، اس طرح کی بات میں نے سنی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، وہ مومنٹ سے کہ جس میں ان کی پسٹل ان سے گر گیا، ادروائز وہ اور فائر کرتے، 3 تو انہوں نے کر دیے، 3 تو لگ گئے تھے، تو وہ پسٹل گری، وہ بھاگے۔
تو اس وقت میرے پاس ایک صاحب تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں جی، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے تحفہ دیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلمہ پاک کا اور درود شریف کا ورد کریں، الحمدللہ میں نے کیا، میں نے ان سے کچھ باتیں کی اور وہ پبلک بھی ہوئیں، وہ میرے حلقے میں زبان زد عام ہے آج کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ میں زندگی میں کوئی خرابی نہیں کی، تو یہ مومنٹس مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی ملنی ہے یا نہیں، مگر آپ گواہ رہیے گا، وہ الحمدللہ مجھے فخر ہے، میرا حسرت ہے، وہ زبان زد عام ہے میرے حلقے میں۔ اچھا بلال صاحب، یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کچھ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ میاں وکی نامی ایک شخص ہیں جی، اور مجھے جب لگا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مجھے لگا تو میں نے اس وقت ساری چیزیں سمجھ لی تھی کہ میرا ایسا معاملہ کوئی ہے ہی نہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے جی اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ اب میرے پاس الفاظ تو نہیں بنیں گے، بٹ میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا اچھا کیا ہوا، کیا برا کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو ہے بڑے اچھے تعلقات تھے میاں وکی کے ساتھ، تو آخر راہیں کیسے جدا ہو گئیں، کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ایک مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کا نام نا بہت کوئی احترام کے ساتھ پہلے ان کی بیک گراؤنڈ تو بتائیں کہ وہ ہیں کیا ہے، کہ ان کا کوئی ایک نمبری ان کی زندگی میں کبھی رہی، تو جواب آئے گا بگ نو۔ کوئی ایک نمبری ان کی زندگی کا حصہ نہیں۔ شہرت خراب ہی ہے، خراب کیا، کوئی لقمہ حلال ان کے اندر کبھی گیا تو مجھے پوچھ کے بتائیں۔ میں بالکل آپ کا جو سوال ہے کہ میرے بڑے اچھے لوگوں کا تاثر ہے، یہ بالکل نہیں، میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل آپ کر رہے ہیں کہ میرا جس طرح ایک عوامی نمائندے کا ہوتا ہے کہ اس نے سب پہ ایک فادرلی ایک شیلٹر دینا ہوتا ہے، بالکل میرا شیلٹر ان کے پاس موجود تھا۔ مجھے تو ایک علاقے کے نمائندے کے طور پہ سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہوتا ہے، اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو میں شکر الحمدللہ کہ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ تو ہمیں بڑی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے 2 نمبر دھندوں میں، مگر فخر اس چیز پہ ہے کہ نہ خدا نہ خواستہ کبھی ان کے ساتھ کچھ شیئر ہولڈر رہے، نہ کبھی خدا نہ خواستہ کو ان سے کوئی 2 نمبری میں کوئی فائدہ لیا، نہ خدا نہ خواستہ ان سے کوئی ناجائز فائدہ لینے کی کوشش کی۔ جس طرح ایک پولیٹیشین، عام پولیٹیشین، اسٹریٹ پولیٹیشین اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اس طرح ان کے ساتھ لے کے چلے۔ یہ ان کا آرٹ تھا، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے میں استعمال کیا کہ وہ کیا، ان کے بڑے اپنا مجھے باپ کہا کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے یار، تشخص تھا آپ کا، باپ کہا کرتے تھے، بالکل ان کے بڑے، یہ نہیں اس بیچارے کی کیا اوقات ہے، باپ کہا کرتے تھے پبلکلی کہ جی باپ ہے۔ مگر مجھے شکر اس چیز پہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کیونکہ آپ بڑا، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت اندر سے کلیئر ہوں کہ آپ نے سوال کیا تو میں بالکل میں کروں، مجھے نہ خدا نہ خواستہ کو ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑی کرم نوازی ہے کہ میرا کانشیس کلیئر ہے کہ نہ زندگی میں کبھی ان سے کوئی ان کی حرام پیسے کو کبھی استعمال کیا، نہ کبھی حرام ان کے وہ جو انہوں نے ایک ٹیرر بنایا ہوا تھا اس کو کبھی استعمال۔ مستقبل میں یہ معاملہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے آپ پہ، مستقبل میں کیا کچھ سیکیورٹی رکھنے کا ارادہ ہے؟ کوئی 2-4 ڈانگ چھوٹے والے بندے ساتھ میں ہوں گے آپ کی، آفیشیل سیکیورٹی انہینس کریں گے، کیا سلسلہ ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ٹائم بتائے گا، مہربانی کرے گا۔ نہ کبھی جس وقت یہ واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، نہ کبھی اس وقت پاؤں میں لرزش آئی۔ اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب تو یہ ٹانگ کا فریکچر ہے، ٹھیک ہے، مجھے تکلیف ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں تھک جاتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں تو اب بڑی پیچھے رہ گئی ہیں، بہت پیچھے رہ گئی ہیں کہ جی مجھے، لیکن پھر بھی صاحب اولاد ہیں اور بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے، زندگی بڑی خوبصورت، صرف اپنے بچوں پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ تو اپنے بچوں کی نہیں، پورے ٹیئر جو ہے نا جی اپنی فیملی کا، پورے ٹیئر کو ایک ایک چیز بتا دی، آج نہیں بتا دی، جیسے ہی ہوش میں آیا بتا دی کہ اب ہماری منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کام لینا چاہتا ہے۔ میری ذات کی بات ہو تو ایک لمحہ سوچے بغیر کہتا ہوں کہ سارا کچھ کلوز، بالکل، اب یہ میری ذات کی بات نہیں ہے، اب تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے میرے نصیبوں میں اس شاندار عزت کے بعد کہ مجھے ان کو منطقی انجام اس چیز کو پہنچانا ہے تو میں پہنچاؤں گا۔ اچھا، قانونی کارروائیاں جو ہیں ان سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں میرے پاس آپ تشریف لائے ہیں، میں تو یہاں پہ 4 پائی پہ پڑا ہوا ہوں پچھلے کئی دنوں سے، اس واقعے کو شاید آج 14 دن ہو گئے، میں تو ایک قدم زمین پہ بھی نہیں رکھ سکا اور مجھے آگے بھی 30 اس کو ہلانا بھی نہیں ہے اس ٹانگ کو، بالکل، میں تو خود بالکل ایسے پڑا ہوا ہوں۔ اب جو قانونی کارروائی ہے جو مجھے پتہ چلتا ہے، جو بہت سے مختلف سورسز سے پتہ چلتا ہے، وہ تو مجھے بالکل تسلیاں دے رہے ہیں،
تو میں نے تو ان سے ایک ہی بات ابھی تک کہی کہ دیکھیں میں تو آپ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو شوٹرز تھے جنہوں نے میرے پہ اٹیک کیا گرفتار ہو گئے ہیں، ان کو پابند گرفتار سلاسل ہیں. کیا. تو میں نے انہیں تو یہی کہا، میں کہ جی میرا ان سے کیا لینا دینا، میں تو انہیں جانتا ہی نہیں ہوں، وہ بھی مجھے نہیں جانتے ہوں گے. مجھے تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے ٹریس ہوا، اور میرے خدشات بھی بالکل ایک خدشات درست ہو کہ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی یہ پلان تھا، جن لوگوں کی یہ گھٹیا حرکت تھی، جن لوگوں کی یہ اس طرح کی سوچ تھی کہ ہم اس کو دبا لیں گے، پہلے ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کریں. ان کے ساتھ تو ذرا ہو نا. اب تو یہ میرا سوال نہیں ہے، اب تو یہ میں تو ایک ایز اے لے مین اس آپ کے تھرو اسٹیٹ سے بات کرتا ہوں. جی جی بالکل. کوئی اپیل شپیل والی معاملہ نہیں ہے کہ پہلے مجھے انٹیروگیٹ کریں کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں تو 25 سال سے ساری چیزوں ریکارڈ پہ ہوں، الیکٹورل ریکارڈ آپ کا ریکارڈ پہ ہوں. شفاف اور پہلے بڑا. مجھے چیک کرے، میں تھوڑی کہوں گا، میں تو کہوں گا تو میرا تھوڑی ماننا ہے. پہلے اسٹیٹ مجھے چیک کرے، مجھے کھنگالے کہ میری کوئی 2 نمبری میں انوالو نہیں رہا. آپ کو پتہ ہے ہماری حکومتیں کھنگالنے میں ٹھیک ٹھاک ان کا کردار ہے. میں میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں. سپاہی ہیں. اگر اس طرح کے معاملات ہوتے، سارے آفیسر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ اب تک یہاں ہو جاتا. میری تو پہلے آپ کے تھرو یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے میرے پہ چیک لگائیں. ٹھیک ہو گیا. اور انشاءاللہ العزیز میں یہ نہیں کہنے جا رہا کہ میں فرشتہ ہوں. تو اگر وہ چیز کلیئر نکلتی ہے تو پھر جو دوسرے جو میرے پہ حملہ آور ہیں، جن کی یہ گھٹیا سوچ ہے، یہ حرکت ہے، ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں، وہ پبلک کریں. اس کے بعد جو ڈیسیژن پبلک دے گی مجھے منظور ہوگا. بلال صاحب، کہا جاتا ہے کہ یہ جو میاں وکی لوگ ہیں یہ دام لگانے میں بڑے ماہر ہیں. کس قسم کے دام لگائے جاتے ہیں، ذرا بتائیں ناظرین. دیکھیں بات بالکل آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے کہ وہ تو ہر ایک بندے کو، یعنی کہ ہر ایک اس آفیسر کو خریدنے کے لیے تیار ہیں جو بکنا چاہتا ہے. اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، پولیس ہو، وہ جو بکنے کے لیے تیار ہے وہ اس کو یونیفارم سمیت اپنے ملازم بناتے ہیں. یہ بات سچ ہے. تو اب اس نا چیز کا قصور یہ بھی ہے، یہ جو اس کی ایک وجہ نکلے گی، ایک حسد کے علاوہ یہ بھی نکلے گی کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس خادم کو وہ اس طرح وہ آپ کو اس میدان میں نہیں تول پائے، دولت والے میدان میں. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو حرام کے ڈھیر ہیں، تو ادھر اللہ کا کرم ہے کہ ایمان کی رتی ہے. ناظرین، ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. بلال یاسین صاحب مطمئن ہیں. بلال یاسین صاحب کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ انٹیروگیٹ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، ان کی کیا شہرت ہے اور جن کی طرف سے یہ معاملہ ہوا وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، ساری جو ہے وہ صورتحال وہ واضح ہو جائے گی. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.